تعالیٰ یہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ أَلَّن نَجْمَعَ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامًا، انسان کیا یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں جما سکیں گے، ہم اس کی ہڈیاں نہیں جمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهَا، بلکہ ہم تو قادر ہیں، ہر پور کو جوڑ دیں گے، ہر ٹکڑے کو اللہ رب العزت جوڑ دے گا۔ یہ قیامت کے دن کے متعلق سورہ قیامہ میں بھی تذکرہ ہے، پوری سورہ کا نام قیامہ ہے۔ اور قرآن پاک کی ابھی میں جلد سے آپ کی طرف آؤں گا، میں اکتاہٹ میں آپ کو نہیں لے آؤں گا، اب قرآن کی آیتیں کم از کم 100 آیتیں میں تلاوت کر سکتا ہوں قیامت کے متعلق، اتنا تذکرہ ہے قرآن پاک میں قیامت کے متعلق۔ ارے جو نماز آپ پڑھتے ہو شروع میں ہی مجھے بتاؤ کوئی رکعت آپ کی سورہ فاتحہ سے خالی ہوتی ہے؟ آپ سب سے پہلے اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس کے بعد سیدھے جس کا تذکرہ آتا ہے وہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، یوم جزا کا مالک، قیامت کا ہی تذکرہ آ گیا۔ اللہ کی صفت بیان کرنے میں، اللہ کی تعریف بیان کرنے میں بھی سب سے پہلی چیز کیا آئی؟ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہاں پر اللہ انسانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا مالک ہے، آسمانوں کا مالک ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، لیکن رب نے تذکرہ کس کا فرمایا؟ یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ اس لیے کہ یہ کوئی بہت ہی بڑی چیز ہوگی تبھی تو اس کا تذکرہ آیا ہے، مالک یوم الدین۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں بادشاہت کا ذکر جہاں جہاں بھی آئے گا، دنیا کی بادشاہت یہ چند سالوں کی ہو سکتی ہے، چند دنوں کی ہو سکتی ہے، لیکن قیامت کے دن کے متعلق قرآن میں ہے وہ یوم محشر ہوگا جب رب تبارک و تعالی ندا دے گا بندوں کو، لمن الملک اليوم، آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے؟ بتاؤ لوگوں کو، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ پھر رب تعالیٰ خود ہی جواب دیتا ہے للہ الواحد القہار، ایک قہر کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے، سخت پکڑ کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا جائے گا این الجبارون، کہاں ہے وہ جو گھمنڈ میں اکڑ کر کے چلتے تھے؟ آ جائیں۔ کہاں ہے وہ جو دنیا میں سینہ تان کر کے بادشاہ بنتے تھے؟ آ جائیں۔ میرے عزیزو، ایک دن تو ہے جو روز جزا جس کو کہیں، میں نام گنا دوں اگر قیامت کے، سن لے، یوم الدین اس کو کہا گیا ہے، یوم القیامہ ہے، یوم النشور ہے، یوم البعث ہے، اور یوم التناد ہے، یہ سب قیامت کے نام ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تذکرے جو فرمائے الگ الگ انداز میں ہیں۔ وہ ایک سخت دن ہے، سخت دن ہے، اور ایسا سخت دن ہے جس کے متعلق قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہے، 50,000 سنۃ مما تعدون، جس کو تم گنتی کرتے ہو، یہ بھی قرآن میں آئی، 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جلد بازی کی، تم حساب دیتے کھڑے رہ جاؤ، کھڑے رہ جاؤ۔ میرے عزیزوں اندازہ کرو، 50,000 سال کہہ رہا ہوں میں، ابھی یہ دنیا کا اگر کیلکولیشن کریں تو بعض محدثین ہیں آج بھی جنہوں نے کیلکولیشن کر کے اپنے تخمینے سے بتایا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک 7,000 سال نہیں ہوئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے جو ایام ہیں 7,000 سال نہیں ہوئی۔ یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں 1,00,000 سال 2,00,000 سال، اٹکل پچھو مارو، کون پوچھنے والا ہے؟ ہاں اسی طرح سے اب بھائی میں زمین میں یہاں گاڑ دیا کھمبا اور کہا یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، کون ناپنے والا ہے؟ اس طرح سے بہت سارے اٹکل پچھو تو مارے جاتے ہیں۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے وہ باتیں صرف انبیاء ہی کر سکتے ہیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کو سائنس بھی مانتا ہے، میٹا فزکس اس کو کہتے ہیں، ما بعد الطبعیات۔ ہر ایک ہے میٹیریل ورلڈ جس کو آپ محسوس کر سکتے ہو، تو سائنس صرف میٹیریل ورلڈ کی بات کرتا ہے جو پکڑ کے معلوم کر سکتے ہیں، دیکھ کے معلوم کر سکتے ہیں،
میں سونگ کے معلوم کر سکتی ہوں، میٹیریل ورلڈ ہے، اور جو میٹا فزکس ہے اس کے بارے میں تو ایسے شخص کی ضرورت ہے جو بغیر دیکھے بتا سکتا ہو، اور وہ اللہ کے انبیاء ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات، اسی طرح سے میں اب جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ 7000 سال، چلو میں بھی اس کو یقینی بات نہیں کہتا، یہ تخمینہ ہے، لیکن جو قیامت کے دن کا کیلکولیشن بتایا گیا وہ اتنا لمبا ہے کہ 50,000 سال کے برابر کا۔ تم کھڑے رہو، سب کا حساب ہوگا۔ اور رب تبارک و تعالی نے وہاں کے متعلق فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ وہ دن ہوگا جب ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنے بیٹے سے، دوست اپنے دوست سے جان چھڑا کے بھاگ رہا ہوگا، سب بھاگ رہے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ہی تذکرہ فرماتا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سارے دوست، سارے خلیل اس دن دشمن ہو چکے ہوں گے، ایک دوسرے کو کوئی منہ نہیں ملانا چاہتا، سب اپنے اپنے حال میں ہیں، الا المتقین، ہاں پرہیزگار آپس میں اس وقت بھی دوست ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اولیاء کاملین کا معاملہ الگ ہے۔ یہ قیامت کے دن کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے وہاں سب بکھرے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کو کسی کی فکر نہیں، اپنی پڑی ہے سب کو، ماں اپنے بیٹے کو نہیں دیکھنا چاہتی ہی۔ یہی تذکرہ قرآن پاک میں چند آیتیں برکت کے لیے تلاوت کروں، اور پھر جو مجھے حکم ہوا ہے اس بات پر میں عرض کروں گا۔ قیامت کے متعلق رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے، اور پھر کیسے آئیں گے وہاں پر؟ سورہ کہف میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم صف در صف لائے جاؤ گے، صف در صف لائے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا جیسے ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے، بغیر لباس کے آؤ گے، قیامت کے دن بغیر لباس کے اٹھائے جائیں گے۔ اس کے متعلق حدیث میں حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھی تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغیر لباس کے ہوں گے؟ کیا اس کا معنی ہے؟ کیا ایک دوسرے کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ وہاں لوگوں کو اس کا خیال ہی نہیں ہوگا کہ کون کس حالت میں ہے، کیونکہ اپنے اوپر جو پڑی ہوئی ہے وہ کہاں کس کا جسم دیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ قیامت کے متعلق رب تعالیٰ نے پھر فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، جب زمین پوری ہلا دی جائے گی اور اللہ کے فرشتے بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور وہ صف کے صف لگا کر کھڑے ہو چکے ہوں گے۔ اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب پہلی پھونک ماری جائے گی، یہ سور کے بارے میں ہے، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو، پہاڑوں کو الٹ پلٹ کر دے گا۔ قرآن کی آیتیں میں صرف برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب سورج پھٹ جائے گا اور تارے بکھیر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ سورج پھٹ کر کے انگارے اگل رہا ہوگا، جو بھی ہوگا، زمین اٹھا دی جائے گی، پہاڑ بکھیر دیے جائیں گے۔ یہ تمام معاملات قیامت کے ہیں کہ کس طرح آنے والی ہے۔ دل دہلا دینے والی جو بات آئی اس پر میں نے یہ تفسیر عرض کیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا القارعۃ ما القارعہ، وہ دل دہلا دینے والی ہے، تم کیا جانو کہ دل دہلانے والی کیا چیز ہے۔ میرے عزیزو، اتنی باتیں جو میں نے عرض کیا، یہاں ایک پٹاخہ اڑے تو کتنوں کا دل دھڑکتا ہے، وہ قیامت کے سور پھونکے جائیں تو نہ جانے کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے دل دہلیں گے۔ ہاں، دل ہی نہیں دہلیں گے۔ سنو، اور قرآن کہتا ہے یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ دن ہوگا جب تم دیکھو گے حاملہ عورتوں کے بچے باہر نکل آئیں گے۔ قیامت کے دن کے متعلق وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا،
اپنا حمل باہر نکال دے گی عورت، ڈر کے مارے بچے باہر نکل چکے ہوں گے. اب اندازہ کرو دلوں کا حال کیا ہو چکا ہوگا. یہ قیامت ہے، قیامت آنے والی ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر. سورہ قمر میں اللہ نے فرمایا قیامت بہت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا. اور 17ویں پارے میں رب تعالیٰ نے شروع میں یہ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت قریب آ گئی اور لوگ ابھی بھی غفلت میں ہیں، ابھی بھی غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی وقار، یہ آیات بینات ہیں قرآن عظیم کی، جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو یقینی طور پر بیان فرمایا، یقین کے ساتھ جانا قیامت آنی ہے. اب یہ جب ہمارا عقیدہ بنا تو اب ہم آتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. یہ علم تو ایسا ہے جس کو اللہ نے اپنے پاس سیکیور رکھا، محفوظ رکھا. قرآن کی آیت تو یہی بتاتی ہے ان اللہ عنده علم الساعۃ، بے شک اللہ کے نزدیک اس کا علم ہے. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ علم کسی کو دوں گا بھی نہیں، یہ نہیں فرمایا. ہاں اللہ کے پاس ہے اس کا علم، لیکن وہ اپنی عطا سے چاہے تو اپنے رسول کو بھی دے سکتا ہے. یہ مسئلہ حل ہو گیا. کسی کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ رسول کو معلوم نہیں تھا. ہاں ہم یہ کہیں گے ذاتی طور پر اللہ کے سوا کسی رسول کسی نبی کو نہیں معلوم، لیکن رب کے بتانے سے جس رسول کو بھی چاہے علم ہو جائے گا. کیونکہ اسی آیت میں اللہ نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا. 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم کسی کو نہیں. 21ویں پارے کی آیت ہے یہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی. قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، بارش کب ہوگی. ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. کل کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. کون کس زمین پہ مرنے والا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم دوسروں نے بھی بتایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں خود خط کھینچ کر کے بتایا ہے کہ کل یہاں ابو جہل مرے گا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہاں کیا کہو گے؟ اللہ تو فرما رہا ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم کون کہاں مرے گا. رسول کیسے بتا رہے ہیں؟ وہاں ہم یہی کہیں گے رسول اپنے سے نہیں بتا رہے، اللہ کی عطا سے بتا رہے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیان فرمایا تو وہ جانتے ہیں. اسی طرح ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، جبکہ آج سائنس اتنی ترقی کر چکا ہے ڈاکٹر بھی بتا سکتا ہے. تو یہ علم اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے. اگر اللہ نہیں چاہتا تو یہ علم کبھی کسی کو نہیں ملتا.